قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم۔ معزز مکرم حاضرین، آج کا دن جیسا کہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کا دن یہ جمعہ کا دن ہے، اور شریعت اسلامیہ میں جمعہ کے دن کو مسلمانوں کی تیسری عید کہا گیا ہے اور ہفتے کی عید کہا گیا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اب جمعہ کے دن ایک نماز ادا کی جاتی ہے جو بھی کافی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے لیے تیاری ہمیں اور آپ کو کیسی کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ من توضأ فاحسن الوضوء، وہ انسان جس نے وضو کیا اور اچھے انداز سے وضو کیا، ثم اتی الجمعۃ، پھر جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوا، فاستمع، اس نے سنا، امام کے خطبے کو سنا، وانصت، اور خاموش رہا، تو ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما بینہ وبین الجمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اس جمعہ اور آنے والے جمعہ کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے، وثلاثۃ ایام، اور 3 دن زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور ومن مس الحصى، اور وہ انسان جس نے جمعہ کے دن کنکری کو چھوا یا کنکری کو ہٹایا، فقد لغا، تو اس نے لغو کام کیا، ایسا کام کیا جس کی وجہ سے اس کا جمعہ باطل ہو جائے گا۔ یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب امام خطبہ دے تو اس وقت ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس وقت صرف ہماری اور آپ کی نظر امام پر ہونی چاہیے، یہ نہ کہ بازو میں یا کسی سے بات کرنا، کسی کو سمجھانا، کسی کو کہنا سنت پڑھ لو، کسی کو کہنا بیٹھ جاؤ، کسی کو کہنا چپ رہو، یہاں تک بھی ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ایک کنکری کو نہیں ہٹا سکتے ہیں تو اتنے بڑے کام کو کرنا تو بدرج اولا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعۃ، کوئی انسان جمعہ کے دن نہاتا نہیں ہے، وَيَتَطَيَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور پاکی نہیں حاصل کرتا، اور جمعہ کے دن نہانے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، اپنے یہاں جو اس کے پاس عود ہوتا ہے، اس کے پاس عطر ہوتا ہے، اور یمشی من طیب بیتی، یا اسی طرح کو جو ہے اس کے پاس عطر ہے اور کوئی چیز خوشبو والی چیز ہے تو اس کو وہ لگا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یخرج فلا یفرق بین الاثنین، کہتے ہیں پھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، پھر 2 لوگوں کو فلانگ کر آگے جانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، یعنی جہاں مسجد میں آیا جگہ ملی بیٹھ گیا، نہ کہ ان کو ہٹا کے سب سے پہلی صف میں آ کر بیٹھنا، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے، ادب کے خلاف ہے کہ آدمی ان کو ہٹا کر ان لوگوں کی جگہ کو لے جو سب سے پہلے مسجد کے اندر تشریف لے کے آتے ہیں۔ اگر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ ایسا کام نہیں کرتا، یعنی 2 لوگوں کو چھلانگ کر پلانگ کر آگے نہیں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یصلی ما کتب له، پھر وہ نمازیں پڑھتا ہے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے، جو اس کے لیے فرض کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ينصت اذا تکلم الامام، جب امام بات کرنے لگتا ہے، خطبہ دینے لگتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے، الا غفر له ما بینه وبین
الجمعۃ الاخرى، تو اس کے اس جمعہ کو اور آنے والے جمعہ کے درمیان جتنے جو ہے صغیرہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو آج کے درس سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ ہمیں اور آپ کو جمعہ کی فضیلت کو مد نظر رکھنا ہے۔ جمعہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں جمعہ آنے والے اور اس جمعہ کے درمیان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور اسی طریقے سے 3 دن زائد خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے۔ لہذا جب ہم لوگ جمعہ کے لیے تشریف لائیں مسجد کے اندر، تو سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں پہلا شخص رہوں جو مسجد کے اندر سب سے پہلے آئے اور مسجد کے اندر جمعہ کی نماز کے لیے آئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان جمعہ کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کے مثل ثواب دیا جاتا ہے، جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اسے گائے کی، اور اسی طرح درجے بتلائے آخر میں مرغی کے انڈے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ انسان جو خطبے کے درمیان آتا ہے، یعنی وہ انسان جب خطبے کے درمیان آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کی رجسٹر میں اس کا نام ہے ہی نہیں، یعنی وہ ان خوش نصیبوں میں سے نہیں ہے جن کا نام فرشتوں نے لکھا ہے، جن کے نام کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ لوگ نماز کے لیے آئے تھے۔ ہمارا اور آپ کا نام اگر جمعہ میں لیٹ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا نام اس رجسٹر میں ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی نگاہ میں ہم اور آپ نے جمعہ کی نماز ادا ہی نہیں کی، اتنی بڑی وعید ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعہ کے دن نہائیں، عطر لگائیں، اچھا لباس پہنے، اور اس کے بعد سرما لگانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، مسواک کریں اور اچھے انداز سے مسجد کے اندر آئیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ ہو، بیٹھ جائیں، ادھر ادھر نہ نظر گھمائیں بلکہ آپ کی نظر امام کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری جمعہ کے دن کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں جمعہ کے فضیلت کو حاصل کرنے اور اسی طریقے سے جمعہ کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تو ہمیں فرشتوں کے رجسٹر میں اپنے نام کو درج کروانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔